رحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ اور پہلے نشریے کی ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ۔ خارجہ نے قطری شہریوں سے کہا ہے کہ وہ یوکرین جانے میں جلدی نہ کریں۔ بائیڈن نے پوٹن کو نئی تنبیہ کی ہے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ وہ ممکنہ چڑھائی کو روکنے کے لیے تیار ہے اور اس نے روس کو جہنم میں دھکیل دینے کی دھمکی دی ہے۔ امیگریشن کے مسائل کو حل کرنے کے لیے قطر کی غیر محدود مدد و حمایت کو دنیا اور اقوام متحدہ کی طرف سے سراہا جا رہا ہے۔ لیبیا کی اسٹیٹ سپریم کونسل نے کہا ہے کہ اس کا باشاگاہ کی حکومت کو منظور کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سوڈان میں البرہان نے وعدہ کیا ہے کہ اگر انتخابات کرائے جاتے ہیں یا قومی اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو وہ فوج کو سیاست سے نکال لیں گے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نشریے کا آغاز یوکرین کے بحران کی تازہ ترین صورتحال سے کرتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے قطری شہریوں سے کہا ہے کہ وہ کسی بھی شدید ضرورت کے بغیر یوکرین جانے سے پہلے ذرا سوچ لیں، اور اگر کسی کو وہاں جانے کی سخت ضرورت پیش آ جائے تو وہ قونصلیٹ کے امور کے ادارے یا یوکرین میں موجود قطری سفارت خانے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس بہت جلد یوکرین پر حملہ کرنے والا ہے، اور اسے روکنے کی کوشش میں امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کو ٹیلی فون کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین پر چڑھائی کرنے کی صورت میں مغرب کی جانب سے بہت فیصلہ کن اور تیز رفتار جواب آئے گا۔ اس کے جواب میں کرملن نے اس کے بقول امریکی ہسٹیریا کے بارے میں کہا ہے کہ امریکی ہسٹیریا اب پیک پر پہنچ گیا ہے اور وہ اس کی مذمت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا ہے کہ پوٹن اور بائیڈن ہر سطح پر رابطے جاری رکھنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بائیڈن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرنے سے پہلے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کو ٹیلی فون کیا تھا، اور فرانس کے صدر نے پھر یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی اور جرمن چانسلر اولاف شولٹز کے ساتھ بات چیت کی کہ ان کے بعد وہ امریکی صدر سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے اپنے روسی ہم منصب سرگی لیوروو کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا اور کہا کہ یوکرین میں کشمکش سے بچنے کے لیے اب بھی سفارتی راستہ کھلا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ماسکو شدت میں اضافہ روک دے اور نیک نیتی کے ساتھ ڈائیلاگ کرے۔ اس دوران میں یوکرین کے وزیر اعظم ڈینس شمیہال نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس کی سرزمین پر روس کی ممکنہ چڑھائی کو روکنے کے لیے تیار ہے، اور یوکرینی فوجوں کے چیف آف سٹاف نے سرحدوں پر موجود روسی فوجوں کے نام اپنے پیغام میں ان کے بقول انہیں جہنم میں دھکیل دینے کی دھمکی دی ہے۔ اس سب کچھ کے ساتھ ہی مشرق اور مغرب کے ممالک اپنے اپنے شہریوں کو یوکرین میں رہنے پر متنبہ کر رہے ہیں کہ اس علاقے میں جنگ چھڑ جانے کا امکان ہے۔ اس اسلحہ میں یوکرین کے ہزاروں باشندوں نے اپنے متحد رہنے کا اظہار کرنے کے لیے دارالحکومت کییو میں ایک جلوس نکالا ہے۔ انہوں نے یہ سلوگنز اٹھا رکھے تھے کہ ہم متحد ہیں، ہمیں اپنی آزادی کے لیے لڑنا ہوگا، ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جلوس کے شرکاء نے یہ نعرے بھی لگائے کہ یوکرین متحد ہے، وطن سربلند ہے اور دشمنوں کی موت ہے، اور یوکرینی مزاحمت کریں گے۔
معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر اور جمہوریہ یونان کے وزیر امیگریشن جناب نوٹس مٹراکیس نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور متعدد علاقائی و بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کی ہے۔ دونوں رہنماؤں کی اس ملاقات میں نقل مکانی کرنے والوں کے مسائل، امیگریشن کے چیلنجوں، افغانستان کی صورتحال اور افغان عوام کو امدادی سامان اور مدد پہنچانے کی مشکلات پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ یونان نے قطر کی جانب سے افغانستان کو فراہم کی جانے والی انسانی امداد کی کوششوں پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے اور افغانستان کے انسانی بحران کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ امیگریشن کے مسائل اور اس کے چیلنجوں سے متعلق قطر کی منفرد اور نمایاں کوششوں کو اقوام متحدہ کی طرف سے سراہا جا رہا ہے۔ قطر میں اقوام متحدہ کے مشن برائے امیگریشن کے سربراہ محترمہ ایمان یونس اوریقات نے کہا ہے کہ دوحہ اقوام متحدہ کے پروگراموں اور منصوبوں کی لامحدود مدد و حمایت کر رہا ہے۔ اخبار الرایا کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بے گھر ہونے والوں کو پرامن اور باعزت ماحول فراہم کرنے کے لیے قطر کی کوششیں انتہائی قابل قدر ہیں۔ قطر نے حکومت اور شہریوں کے درمیان قربت کی کیٹیگری میں سن 2021 کا جدت یعنی انوویشن کا ورلڈ سمٹ آن ڈیجیٹل ایوارڈ جیت لیا ہے۔ قطر کو یہ ایوارڈ اسمارٹ قطر کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر مشتمل تسمو پلیٹ فارم پر دیا گیا ہے۔ جدت کے اس عالمی ایوارڈ کے حصول کے لیے دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں کی جانب سے 800 منصوبوں کو بطور امیدوار پیش کیا گیا تھا، لیکن یہ ایوارڈ قطر کے تسمو پلیٹ فارم کے حصے میں آیا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قطر ایک سمارٹ ملک بننے کے لیے اپنے تمام سسٹمز کو ڈیجیٹل میں کنورٹ کر رہا ہے۔ ملک میں کورونا کی پابندیاں نرم کرنے کے نئے پیکج پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس کے لیے وزارتی کابینہ کی طرف سے فیصلے جاری کیے گئے تھے۔ پابندیوں کے نفاذ میں یہ نرمی صحت کے شعبے کی اس کامیابی کے بعد کی جا سکی ہے جس میں کورونا کی عالمی وبا کی تیسری لہر اب یہاں سے گزر چکی ہے اور اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی یومیہ یعنی روزانہ کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ اس وائرس کے خلاف ویکسین حاصل کرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ملک کی صحت کی صورتحال کے بارے میں وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 607 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ مزید 1128 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں اور کوئی مریض فوت نہیں ہوا۔ لیبیا میں اسٹیٹ سپریم کونسل کے سربراہ خالد المشری نے کہا ہے کہ یہ کونسل فتحی بادشاہ گاہ کی حکومت کو اعتماد کا ووٹ دینے کی اہل نہیں ہے جسے پارلیمنٹ نے حکومت کا سربراہ منتخب کیا ہے۔ خالد المشری نے مزید کہا ہے کہ انتخابات کے ہائی کمیشن کو انتخابی قوانین وصول کر لینے کے بعد انتخابات کرانے کے لیے زیادہ سے زیادہ 8 ماہ کا وقت درکار ہوگا۔ ادھر قومی متحدہ حکومت کے سربراہ عبدالحمید الدبیبہ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے بقول بیکار اور دھاندلی ہے اور مسئلے کا حل تو انتخابات میں ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ رواں مہینے کی 17 تاریخ کو لیبیا کے انتخابات کے منصوبے کا اعلان کریں گے۔ اس اثناء میں ایسی خبروں کی رپورٹیں ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ دارالحکومت کے مشرق میں واقع شہر مصراتا سے جنگجوؤں کا ایک گروپ الدبیبہ کی مدد کرنے کے لیے طرابلس پہنچ گیا ہے، جبکہ پارلیمنٹ اپنے امیدوار بادشاہ گاہ کو برسر اقتدار لانے کے لیے دبیبہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عینی شاہدوں نے تصدیق کی ہے کہ 100 سے زیادہ گاڑیوں میں مسلح افراد دارالحکومت طرابلس پہنچ گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں ایک نئے بحران کے ساتھ
پھر سے لڑائی شروع ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، جبکہ گزشتہ چند ہفتوں میں کئی مسلح گروپ اپنے اپنے سیاسی فریق کی مدد کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں۔ سوڈان میں وہاں کی عبوری بالادست کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرہان نے کہا ہے کہ وہ اگلے سال کے وسط میں اگلے انتخابات کرانے کے پابند ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ انتخابات ہو جانے یا کوئی قومی اتفاق رائے ہو جانے کی صورت میں فوج سیاست کا میدان چھوڑ دے گی۔ اسی طرح عبوری بالادست کونسل کے نائب صدر جنرل محمد حمدان دگلو نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ ملک میں ڈیموکریسی کی بحالی اور عبوری مدت گزر جانے کے بعد انتخابات کرانے کے پابند ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ سوڈانی فریقوں کے نقطہ نظر کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے افریقی یونین کے کسی بھی کردار کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس وقت موجود اختلافات کو سب کی شرکت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے حل کرنے میں ڈائیلاگ ہی مرکزی دروازہ ہیں۔ جنرل محمد دگلو نے الخرطوم میں افریقی یونین کے کمیشن کے سربراہ موسیٰ فقی کے ساتھ ایک ملاقات میں بیان دیا ہے۔ اس ملاقات میں سوڈان کے موجودہ سیاسی حالات کو ٹھیک کرنے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے جانے کے بعد بحث چھڑ جانے پر رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ایگزیکٹو آرڈر میں کہا گیا ہے کہ اب امریکہ اس کے مالیاتی اداروں میں سیل افغان سینٹرل بینک کے $7 بلین پر مشتمل اثاثوں میں تصرف کر سکے گا۔ افغان شہریوں نے امریکی صدر کے اس فیصلے کے خلاف افغان دارالحکومت کابل میں ایک مظاہرہ کیا ہے، جبکہ افغان سینٹرل بینک نے بائیڈن کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور پاکستان نے کہا ہے کہ سیل کردہ افغان سرمایہ افغانیوں کا ہے اور انہیں ہی یہ حق ہے کہ وہ اس سرمایہ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں۔ امریکہ کے صدر کی جانب سے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کے بعد جس میں سیل شدہ افغان اثاثوں میں امریکی تصرف کا اختیار دے دیا گیا ہے، اس دستخط کے بعد ہر طرف ایک بحث چھڑ گئی، جبکہ افغانستان تو ایک خطرناک انسانی بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اپنے اس اقدام کا جواز فراہم کرنے کے لیے فوراً کہا ہے کہ امریکی بینکوں میں افغانستان کے محفوظ اثاثے اب نیو یارک میں موجود فیڈرل ریزرو بینک میں ایک مخصوص ٹرسٹ فنڈ میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ اس دوران میں یہ میڈیا رپورٹیں بھی آ رہی ہیں کہ بائیڈن اس رقم کا آدھا حصہ 11 ستمبر کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی فیملیز کے مطالبے پر انہیں بطور معاوضہ دے دیں گے اور بقیہ آدھی رقم افغانستان میں انسانی امداد کے شعبے میں خرچ کی جائے گی۔ طالبان نے بائیڈن کے اس اقدام پر اپنے غصے کا اظہار کیا ہے۔ طالبان نے گزشتہ نومبر میں امریکی کانگریس سے مطالبہ کیا تھا کہ افغان سینٹرل بینک کے اثاثے بحال کیے جائیں تاکہ وہ افغانستان کی مشکل انسانی اور اقتصادی صورتحال کا مقابلہ کرنے میں استعمال کی جا سکے۔ یہ بحث خود امریکہ میں بھی جاری ہے اور اقتصادی ماہرین، امدادی تنظیموں کے اہلکاران اور خود امریکی کانگریس کے ممبران تک امریکی صدر کے اس فیصلے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح افغان معیشت کو کچلا جا رہا ہے، اور کچھ نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ایک اجتماعی قتل عام ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزارت خارجہ نے قطری شہریوں سے کہا ہے کہ وہ یوکرین جانے میں جلدی نہ کریں۔ بائیڈن نے پوٹن کو نئی تنبیہ کی ہے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ وہ ممکنہ چڑھائی کو روکنے کے لیے تیار ہے اور اس نے روس کو جہنم میں دھکیل دینے کی دھمکی دی ہے۔ امیگریشن کے مسائل کو حل کرنے کے لیے قطر کی غیر محدود مدد و حمایت کو دنیا اور اقوام متحدہ کی طرف سے سراہا جا رہا ہے۔
لیبیا کی اسٹیٹ سپریم کونسل نے کہا ہے کہ اس کا باشاگاہ کی حکومت کو منظور کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سوڈان میں البرہان نے وعدہ کیا ہے کہ اگر انتخابات کرائے جاتے ہیں یا قومی اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو وہ فوج کو سیاست سے نکال لیں گے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔